بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برز آف لائف کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہمیشہ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ آج بابا جی شفا کے عمل سیریز میں جو عنوان ہے وہ ہے ہارڈ لائن۔ ایک مرتبہ پروگرام زاویہ میں گفتگو کے دوران دعا کے بارے میں بات ہوئی تھی اور پھر بہت سے لوگ دعا کے حوالے سے بحث و تمہیز اور غور و خوض کرتے رہے اور اس بابت مجھ سے بھی بار بار پوچھا گیا۔ میں اس کا کوئی ایسا ماہر تو نہیں ہوں، لیکن میں نے ایک تجویز پیش کی تھی جسے بہت سے لوگوں نے پسند کیا، اور وہ یہ تھی کہ دعا کو بجائے کہنے یا بولنے کے ایک عرضی کی صورت میں لکھ لیا جائے۔ عرض کرنے اور میرے اس طرح سوچنے کی وجہ یہ تھی کہ پوری نماز میں یا عبادت میں جب ہم دعا کے مقام پر پہنچتے ہیں تو ہم بہت تیزی میں ہوتے ہیں اور بہت اتاولی یعنی جلدی کے ساتھ دعا مانگتے ہیں۔ ایک پاؤں جوتے میں ہوتا ہے، دوسرا پہن چکے ہوتے ہیں، اٹھتے اٹھتے کھڑے کھڑے جلدی سے دعا مانگتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی وہ رشتہ اور وہ تعلق جو انسان کا خدا کی ذات سے ہے وہ اس طرح جلد بازی کی کیفیت میں پورا نہیں ہو پاتا۔ ہمارے ایک بابا نے یہ ترکیب سوچی تھی کہ دعا مانگتے وقت انسان پورے خضوع کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اور فل اٹینشن رکھتے ہوئے دعا کی طرف توجہ دے، اور جو اس کا نفس مضمون ہو اس کو ذہن میں اتار کر تکلم میں ڈال کر اور پھر اس کو کمیونیکیٹ کرنے کے انداز میں آگے چلا جائے تاکہ اس ذات تک پہنچے جس کے سامنے دعا مانگی جا رہی ہے یا پیش کی جا رہی ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے دعا کاغذ پر لکھنے کی بجائے ایک اور کام کیا ہے جو آپ کی سوچ سے آگے ہے۔ میرے دوست افضل صاحب نے کہا کہ میں نے ایک رجسٹر بنا لیا ہے اور میں اس پر اپنی دعا بڑی توجہ کے ساتھ لکھتا ہوں اور اس پر باقاعدہ ڈیٹ بھی لکھتا ہوں، اور اس کے بعد میں پیچھے پلٹ کر اس کیفیت کا بھی جائزہ لیتا ہوں جو دعا مانگنے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ میرے دوست کے رجسٹر بنانے کا بڑا فائدہ ہے اور ان کا تعلق اپنی ذات، اپنے اللہ اور اس ہستی کے ساتھ جس کے آگے وہ سر جھکا کر دعا مانگتے ہیں بہت قریب کا ہو جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر، اور میں بھی اس میں شامل ہوں، جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی بڑی دعا مانگی لیکن کوئی اثر نہیں ہوا، ہم تو بڑی دعائیں مانگتے ہیں پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ خواتین و حضرات، دعا کا سلسلہ ہی ایسا سلسلہ ہے جیسا نلکا گیڑ کے پانی نکالنے کا ہوتا ہے، جس طرح ہینڈ پمپ سے پانی نکالتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہینڈ پمپ بار بار یا مسلسل چلتا رہے یا گڑتا رہے، اس میں سے بڑی جلدی پانی نکل آتا ہے، اور جو ہینڈ پمپ سوکھا ہوا ہو اور استعمال نہ کیا جاتا رہا ہو، اس پر گڑنے والی کیفیت یعنی بار بار گیڑنے والی کیفیت کبھی نہ گزری ہو، اس پر آپ کتنا بھی زور لگاتے چلے جائیں اس میں سے پانی نہیں نکلتا۔ اس لیے دعا کے سلسلے میں آپ کو ہر وقت اس کی حد کے اندر داخل رہنے کی ضرورت ہے کہ دعا مانگتے چلے جائیں اور مانگیں توجہ کے ساتھ، چلتے ہوئے، کھڑے ہوئے بے خیالی میں کہ یا اللہ ایسے کر دے۔ عام طور پر جب لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھنا، اور وہ بھی کہتے ہیں ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور بہت ممکن ہے کہ وہ دعاؤں میں یاد رکھتے بھی ہوں، لیکن آپ کو خود کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے واسطے دعا کے دائرے سے ہرگز ہرگز نہیں نکلیے گا، اور یہ مت کہیے گا کہ جناب دعا مانگی تھی اور اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ دیکھیے، دعا خط و کتابت نہیں، دعا کورسپونڈنس نہیں ہے
کہ آپ نے چٹھی لکھی اور اس خط کا جواب آئے۔ یہ تو ایک یک طرفہ عمل ہے کہ آپ نے عرضی ڈال دی اور اللہ کے حضور گزار دی اور پھر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے کہ یہ عرضی جا چکی ہے اور اب اس کے اوپر عمل ہوگا اس کی یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق، کیونکہ وہ بہتر سمجھتا ہے کہ کس دعا یا عرضی کو پورا کیا جانا ہے اور کس دعا نے آگے چل کر اس شخص کے لیے نقصان دہ بن جانا ہے اور کس دعا نے آگے پہنچ کر اس کو وہ کچھ عطا کرنا ہے جو اس کے فائدے میں ہے۔ دعا مانگنے کے لیے صبر کی بڑی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں خط کا جواب آنے کے انتظار کا چکر نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے شاید یہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کچھ دعائیں تو مانگنے کے ساتھ ہی پوری ہو جاتی ہیں، کچھ دعاؤں میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور کچھ دعائیں آپ کی مرضی کے مطابق پوری نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ اللہ سے ایک پھول مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے زندگی میں ایک ایسا خوشبودار پھول عطا فرما جو مجھے پہلے کبھی نہ ملا ہو، لیکن اللہ کی خواہش ہو کہ اسے ایک پھول کے بجائے زیادہ پھول، پورا گلدستہ یا پھولوں کا ایک ٹوکرا دے دیا جائے، لیکن آپ ایک پھول پر ہی انسسٹ کرتے رہیں اور ایک پھول کی ہی بار بار دعا کرتے جائیں اور اپنی عقل اور دانش کے مطابق اپنی تجویز کو شامل کرتے ہیں کہ مجھے ایک ہی پھول چاہیے، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ اگر اس کی خواہش ایک پھول ہی ہے تو اسے پھولوں سے بڑا ٹوکرا رہنے دیا جائے۔ آپ کی دانش اور عقل بالکل آپ کی دستگیری نہیں کر سکتی۔ مانگنے کا یہ طریقہ ہو کہ اے اللہ میرے لیے جو بہتر ہے مجھے وہ عطا فرما۔ میں انسان ہوں اور میری آرزوئیں اور خواہش بھی بہت زیادہ ہیں، میری کمزوریاں بھی میرے ساتھ ساتھ ہیں اور تو پروردگار مطلق ہے۔ میں بہت دست بستہ انداز میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے کچھ ایسی چیز عطا فرما جو مجھے بھی پسند آئے اور میرے ارد گرد رہنے والوں کو، میرے عزیز و اقارب کو پسند ہو اور اس میں تیری رحمت بھی شامل ہو۔ اگر کہیں کہ اللہ جو چاہے عطا کرے وہ ٹھیک ہے، اللہ آپ کو فقیری عطا کر دے جب کہ آپ کی خواہش CSS افسر بننے یا ضلع ناظم بننے کی ہو۔ دعا ایسی مانگنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے ضلع ناظم بھی بنا دے اور پھر ایسا نیک بھی رکھ کہ رہتی دنیا تک لوگ اس طرح سے یاد کریں کہ باوصف اس کے کہ اس کو ایک بڑی مشکل درپیش تھی اور انسانوں کے ساتھ اس کے بہت کڑے روابط تھے، لیکن پھر بھی وہ اس میں پورا اترا اور کامیاب ٹھہرا۔ دعا کے حوالے سے یہ باریک بات توجہ طلب اور نوٹ کرنے والی ہے۔ پھر بعض اوقات آپ دعا مانگتے مانگتے بہت لمبی عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور دعا پوری نہیں ہوتی۔ اللہ بعض اوقات آپ کی دعا کو ڈیفر بھی کر دیتا ہے کہ ابھی پوری نہیں کرنی، آگے چل کر کرنی ہے۔ جیسے آپ ڈیفنس سیونگ بانڈز لیتے ہیں، وہ 10 سال کے بعد میچور ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہو گیا ہے، اب اس کے نام کا ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ لے لیں، اس سے آگے چل کر انعام مل جائے گا۔ اس طرح اللہ بھی کہتا ہے اور وہ بہتر جانتا ہے کہ اب اس شخص کے لیے یہ چیز عطا کرنا غیر مفید یا بے سود ثابت ہوگا، ہم اس کو آگے چل کر اس سے بھی بہت بڑا انعام دیں گے بشرطے کہ یہ صبر اختیار کرے اور ہماری مرضی کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ دعا کو خدا کے واسطے ایک معمولی چیز نہ سمجھا کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے جو مشاہدے میں آئی ہے کہ دعا ایک اہم چیز ہے جس کے بارے میں خداوند تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جب تم نماز ادا کر چکو تو پھر پہلو کے بل لیٹ کر یا بیٹھ کر میرا ذکر کرو، یعنی میرے ساتھ ایک رابطہ قائم کرو۔ جب تک یہ تعلق پیدا نہیں ہوگا، جب تک یہ ہاٹ لائن نہیں نکلے گی، اس وقت تک تم بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں سکو گے۔ ہم نے بھی بابا جی کے کہنے پر جو بات دل میں ہوتی اس کو بڑے خوشحت انداز میں لمبے کاغذ پر لکھ کر لپیٹ کر رکھتے تھے اور اس کے اوپر یوں حاوی ہوتے تھے کہ وہ تحریر اور وہ دعا ہمارے ذہن کے نہاں خانوں میں ہر وقت موجود رہتی تھی۔
ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جب وہ دعا پوری ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ میں نے کہا کہ پھر اس کاغذ کو پھاڑ کر، ظاہر ہے اس میں آپ نے بہت پاکیزہ باتیں بھی لکھی ہوں گی، کیونکہ آدمی کی آرزو خالص میٹیریلسٹک یا مادہ پرستی کی دعاؤں کی ہی نہیں ہوتی، کچھ اور دعائیں بھی انسان مانگتا ہے، اس لیے اس کو پرزہ پرزہ کر کے کسی پھل دار درخت کی جڑ میں دبا دیں، یہ احترام کے لیے کہا ہے۔ ویسے تو آپ خود بھی جانتے ہیں کہ ایسی تحریروں والے مقدس کاغذوں کے ڈسپوزل کا کیا طریقہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ ہمارے دوست جو افضل صاحب ہیں، انہوں نے دعاؤں کا باقاعدہ ایک رجسٹر بنایا ہوا ہے جو قابل غور بات ہے، اور اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں سن میں نے یہ دعا مانگی تھی۔ کچھ دعائیں چھوٹی ہوتی ہیں، معمولی سی، وہ ان کو بھی رجسٹر میں سے دیکھتے کہ یہ اس سن میں مانگی دعا اس وقت آ کر پوری ہوئی، اور فلاں دعا کب اور جب جا کر پوری ہوئی۔ دعا پوری توجہ کا تقاضا کرتی ہے، چلتے چلتے جلدی میں دعا مانگنے کا کوئی ایسا فائدہ نہیں ہوتا۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت ٹھا کر کے لگتی ہیں۔ بغداد میں ایک نان بائی تھا، وہ بہت اچھے نان کلچے لگاتا تھا، اور بڑی دور دور سے دنیا اس کے گرم گرم نان خریدنے کے لیے آتی تھی۔ کچھ لوگ بعض اوقات اسے معاوضے کے طور پر کھوٹا سکہ دے کر چلے جاتے، جیسے یہاں ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں۔ وہ نان بائی کھوٹا سکہ لینے کے بعد اسے جانچنے اور آنچنے کے بعد اسے اپنے غلے یعنی پیسوں والی صندوقچی میں ڈال لیتا تھا، کبھی واپس نہیں کرتا تھا، اور کسی کو آواز دے کر نہیں کہتا تھا کہ تم نے مجھے کھوٹا سکہ دیا ہے، بے ایمان آدمی ہو وغیرہ وغیرہ، بلکہ محبت سے وہ سکہ بھی رکھ لیتا۔ جب اس نان بائی کا آخری وقت آیا تو اس نے پکار کر اللہ سے کہا، دیکھیے یہ بھی دعا کا ایک انداز ہے، اس نے کہا کہ اے اللہ، تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں تیرے بندوں سے کھوٹے سکے لے کر انہیں اعلیٰ درجے کے خوشبودار گرم گرم صحت مند نان دیتا رہا، اور وہ لے کر جاتے رہے۔ آج میں تیرے پاس جھوٹی اور کھوٹی عبادت لے کر آ رہا ہوں، وہ اس طرح سے نہیں جیسا تو چاہتا ہے۔ میری تجھ سے یہ درخواست ہے کہ جس طرح سے میں نے تیری مخلوق کو معاف کیا، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ میرے پاس اصل عبادت نہیں ہے۔ بزرگ بیان کرتے ہیں کہ کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو وہ اونچے مقام پر فائز تھا، اور اللہ نے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جس کا وہ متمنی تھا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا مانگی گئی ہے لیکن قبولیت نہیں ہوئی، اور جواب ملنا چاہیے، لیکن جو محسوس کرنے والے دل ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جواب ملتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بچی تھی، اس کی گڑیا کھیلتے ہوئے ٹوٹ گئی تو وہ بیچاری رونے لگی، اور جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے تو اس نے کہا کہ اللہ میاں جی میری گڑیا جوڑ دو، یہ ٹوٹ گئی ہے۔ اس کا بھائی ہنسنے لگا کہ بھائی یہ تو ٹوٹ گئی ہے اور یہ اب جڑ نہیں سکتی۔ اس نے کہا کہ مجھے اس گڑیا کے جڑنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ میاں جواب نہیں دیا کرتے، اللہ میاں کو تو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ لڑکی نے کہا کہ میں اللہ میاں کو ضرور پکاروں گی، اور وہ میری بات کا ضرور جواب دے گا۔ اس نے کہا اچھا، اور چلا گیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو دیکھا کہ اس کی بہن ویسے ہی ٹوٹی گڑیا لیے بیٹھی ہوئی ہے، اور بہن سے کہنے لگا، بتاؤ کہ اللہ میاں کا کوئی جواب آیا؟ وہ کہنے لگی ہاں آیا ہے۔ اس لڑکے نے کہا تو پھر کیا کہا؟ اس کی بہن کہنے لگی، اللہ میاں نے کہا ہے یہ نہیں جڑ سکتی۔ یہ اس لڑکی کا ایک یقین اور الکان تھا۔ بہت سی دعاؤں کے جواب میں ایسا بھی حکم آ جاتا ہے، ایسی بھی انڈیکیشن آ جاتی ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا۔ اس کو دل کی نہایت خوشی کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے۔ ہم برداشت نہیں کرتے، لیکن کوئی بات نہیں، پھر بھی ہمیں معافی ہے کہ ہم تقاضۂ بشری کے تحت انسان ہونے کے ناطے بہت ساری چیزوں کو اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں۔
اور ہم پورے کے پورے اس پر حاوی نہیں ہوتے۔ کئی مرتبہ دعا مانگنے کے سلسلے میں کچھ لوگ بڑی ذہانت استعمال کرتے ہیں۔ آخر انسان ہے نا، آدمی سوچتا بھی بڑے ٹیڑھے انداز میں ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک لڑکی تھی، جوان تھی لیکن شادی نہیں ہو رہی تھی۔ ہم اسے کہتے کہ تو بھی دعا مانگ اور ہم بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تیرا کہیں رشتہ کرا دے۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنی ذات کے لیے کبھی دعا نہیں مانگوں گی، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ ہم نے کہا کہ بھائی تو پھر بڑی ولی ہے جو صرف دوسروں کے لیے ہی دعا مانگتی ہے۔ اس نے کہا ولی نہیں ہوں، لیکن دعا صرف مخلوق خدا کے لیے مانگتی ہوں، وہ اللہ زیادہ پوری کرتا ہے۔ ہم اس کی اس بات پر بڑے حیران ہوئے تھے۔ وہ ہمیشہ یہی دعا مانگا کرتی تھی کہ اے اللہ، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی، میں اپنی ماں کے لیے دعا مانگتی ہوں کہ اے خدا میری ماں کو ایک اچھا خوبصورت سا داماد دے دے، تیری بڑی مہربانی ہوگی، اس سے میری ماں بڑی خوش ہوگی، میں اپنے لیے کچھ نہیں چاہتی۔ وہ ذہین بھی ہو، اس کی اچھی تنخواہ بھی ہو، اس کی جائیداد بھی ہو، اس طرح کا داماد میری ماں کو دے دے۔ انسان ایسی بھی دعائیں مانگتا ہے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے کہ اس قسم کی اور اس طرح سے دعا مانگنا بھی بڑی اچھی بات ہے۔ اس سے بھی اللہ سے ایک تعلق ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ ہر زبان سمجھتا ہے، اپنی دعا کو نکھار نکھار کے، نتھار نتھار کے، چوکھٹا لگا کے اللہ کی خدمت میں پیش کیا جائے کہ جی یہ چاہیے، ان چیزوں کی آرزو ہے، یہ بیماری ہے، یہ مشکل ہے، حل کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو دعا مانگنے والے کے لیے مشکل پیدا کر دیتی ہیں کہ وہ صبر کا دامن چھوڑ کر بہت زیادہ تجویز کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ جتنی جلدی میں دکھاؤں گا، جتنی تیزی میں کروں گا، اتنی تیزی کے ساتھ میری دعا قبول ہوگی۔ وہ ہر جگہ، ہر مقام پر ہر ایک سے یہی کہتا پھرتا ہے۔ اگر کبھی وہ یہ تجربہ کرے کہ میں نے عرضی ڈال دی ہے اور لکھ کر ڈال دی ہے اور اب مجھے آرام کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ وہ عرضی ایک بڑے اعلیٰ دربار میں گئی ہے اور اس کا کچھ نہ کچھ فیصلہ ضرور ہوگا۔ کئی دفعہ دعا کے راستے میں یہ چیز حائل ہو جاتی ہے کہ اب جب آپ کوئی کوشش کر ہی رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ کی کوشش کے صدقے کام ہو جائے گا۔ ہم یہ بھی سوچتے ہیں، لیکن یہ بھی میرا ایک ذاتی خیال ہے کہ دعا کی طرف پہلے توجہ دینی چاہیے اور کوشش بعد میں ہونی چاہیے۔ دعا کی بڑی اہمیت ہے، دعا کے ساتھ گہری اور یقین کے ساتھ وابستگی ہونی چاہیے، اور جب گہری وابستگی ہو تو پھر اس یقین کے ساتھ کوشش کر کے سوچنا چاہیے کہ اب عرضی چلی گئی ہے، اب اس کا نتیجہ ضرور نکلے گا۔ دعا ہر زبان میں پوری ہوتی ہے، جس زبان میں بھی کی جائے۔ 1857 میں جب انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ آزادی جاری تھی اور مولوی حضرات اس جنگ کی رہنمائی کر رہے تھے اور توپیں بھر بھر کے چلا رہے تھے، تو اس جنگ کے خاتمے پر ایک مولوی نے ایک انگریز سے کہا کہ حیران کی بات ہے کہ ہم جو بھی تدبیر یا تجویز کرتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، اور آپ جو بھی کام کرتے ہیں ہر جگہ پر آپ کو کامیابی ملتی رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انگریز نے ہنس کے کہا، ہم ہر کام کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا، دعا تو ہم بھی مانگتے ہیں۔ انگریز نے کہا، ہم انگریزی میں دعا مانگتے ہیں۔ اب مولوی بیچارہ خاموش ہو گیا۔ اس وقت بھی انگریزی کا ایک خاص رعب اور دبدبہ ہوتا تھا، تو مولوی صاحب نے بھی کہا کہ شاید انگریزی میں مانگی ہوئی دعا کامیاب ہوتی ہوگی۔ دعا کے لیے کسی زبان کی قید نہیں ہے، بس دلی وابستگی اہم ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔